نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ اور ہمارے معاشرے کی بد نصیبی یہ ہے کل شیء راجع الاصل، ہر چیز اپنی بنیاد کی طرف لوٹ، اخیر ان کو آنا وہیں پڑتا ہے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دا فٹنس پلانٹ پہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا، اور ایک اور فٹنس اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی شخصیت بہت ہی خاص ہے، بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حکیم پروفیسر نیاز احمد ڈیال صاحب، جو گزشتہ 25 سال سے شعبہ طب سے وابستہ ہیں، اور اتنے ہی عرصہ سے وہ مختلف اخبارات میں جو ہیلتھ ایڈیشنز ہوتے ہیں ان میں لکھتے رہے ہیں۔ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکمت کی دنیا کے صحافی بھی ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم طب نبوی کی روشنی میں دیسی طریقہ علاج سے مختلف بیماریوں کا علاج جاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں موجود، اپنے کچن میں موجود اشیاء سے اپنی مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی آپ کا، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ حکیم صاحب، کہا جاتا ہے جی کہ جو معدہ ہے نا ہمارا، وہ ام الامراض ہے، کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ وہاں سے جنم لیتی ہیں۔ اگر معدہ ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر معدہ نہیں ٹھیک تو پھر کچھ بھی نہیں ٹھیک۔ تو کیا ایسا ہی ہے؟ حقیقت ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو یہ بتانے کا کہ اوریجنل طب کیا ہے، ہماری صحت کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ بات معدے کی جو ہے، معدے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ المعدہ بیت الداء، معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ اگر عام ہم اپنے مشاہدے میں دیکھیں تو معدہ جو ہے اس کی مثال ایک باورچی کی سی ہے۔ آپ کا باورچی جو ہوتا ہے وہ جتنے اچھے کھانے بنائے گا، جتنے معیاری ہوں گے، اور جتنے وہ اس کے جو ایس او پی ہوتا ہے حفاظت کا، جسے ہم حفظان صحت کہتے ہیں، اتنے وہ آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ تو معدہ ہمارے جسم کا بیسیکلی باورچی ہے۔ اگر ہمارا معدہ درست ہوگا، اس کے افعال درست ہوں گے، اس کے اعمال درست ہوں گے، اس کی کارکردگی درست ہوگی، تو ہمارا پورا جسم درست ہوگا۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے، اس کی اگر ٹانگ میں درد ہے تو بنیادی طور پر اس کی کہیں نہ کہیں وجہ آپ کا معدہ ہے۔ ہمارے جسم کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، جن میں یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، اسی طرح کرٹینائن ہے، یوریا ہے، شوگر ہے، ہر وہ ایلیمنٹ جو ہمارے جسم میں بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، وہ ہماری غذا ہی پروڈیوس کرتی ہے۔ جی۔ اس سے ثابت یہ ہوگا کہ اگر ہماری غذا اچھی نہیں ہوگی، اگر ہمارا معدہ اس غذا کو اچھے طریقے سے ڈائجسٹ کر کے اس کے ایلیمنٹس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پائے گا، تو لامحالہ ہم اس بیماری کا شکار ہوں گے۔ بالکل۔ لہٰذا یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ معدہ درست تو تندرست۔ بالکل۔ جتنی بیماریاں ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو درست رکھ لیں، اور معدے کو درست رکھنے کے لیے ہمیں قدرتی غذائیں ان اوریجن، اصلی حالت میں، یہ نہیں ہے کہ ہم دودھ تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو جما کے آئس کریم بنا کے۔ آئس کریم کھانا غلط نہیں ہے، کھائیں، لیکن ادھر سے آپ نے ٹھنڈا گرما آپ نے کھانا کھایا ہے، گرما گرم، لیکن اس کے بعد آپ یک ٹھنڈی آئس کریم کھائیں گے تو معدے کا پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اچھا، وہ خرابی ہو جائے گی نا۔ یعنی کھانے کے بعد آئس کریم کھانا بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے؟ سر، یہ بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر جو ریسپیز چل رہی ہیں وہ اگینسٹ آف صحت ہیں، ہیلتھ ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہماری کچھ غذاؤں کا انتخاب اور اشتراک وہ غلط ہے۔ آپ گرم کھانا کھا کے یک ٹھنڈی بوتل پئیں گے، دیکھیں نا، آپ کا کچن ہنڈیا کی طرح ہے، آپ ہنڈیا میں سالن بناتے ہیں، اس کو تڑکا لگ گیا، اب اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیں، پھر اس کو بھون لیں، پھر ٹھنڈا پانی ڈال دیں، کیا وہ اس کا ٹیسٹ یا اس کی جو ریسپی وہ بن پائے گی؟
تو یہ تو کیونکہ عام پریکٹس ہے کہ کھانے کے ساتھ لوگ ڈفرینٹ سافٹ ڈرنکس بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ میں چلے جائیں تو کھانا جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو ساتھ میٹھے میں آج کل کلفہ بڑا چل رہا ہے، تو یہ تو پھر اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر اصل میں یہ دور جو ہے نا، یہ وائرل جو چیز وائرل ہو جاتی ہے، ہمارے جتنے شیفز ہیں یہ سارے کیا کر رہے ہیں، وہ بھی وائرل ہو رہے ہیں نا. اور اصل میں ہر وہ چیز جس کا آپ نتیجہ اچھا بتا دیں، بھلے اس کے پیچھے کیا ہے، آپ وائرل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کیسے لوگ وائرل ہو رہے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں نام نہاد، وہ پر ان کا دور کا پروفیشن سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ بہت پاپولر ہے. وہ نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں نہ سر کچھ بھی حکیم نہیں ہوتے ہوتے، ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں. اور ہمارے معاشرے کی بد نصیبی یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی کوئی بات کہتا ہے اس کو وہ سنتے نہیں ہیں، اور وہ آدمی جو نان پروفیشنل ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے وہ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنا صحت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں، اور آخر کا نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے، کل شیء راجع الاصل، ہر چیز اپنی بنیاد کی طرف لوٹتی ہے. اخیر ان کو آنا وہیں پڑتا ہے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا، لیکن اس وقت تک پلوں سے بہت سا پانی بہہ چکا ہوتا ہے، پھر وہ صحت بھی نہیں دوبارہ آ سکتی، وہ سارے معاملات گزر چکے تھے. کہ صاحب میدا کیوں خراب ہوتا ہے؟ ہماری کھانے پینے کی عادات. آج اگر جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ہمارے ہاں بہت سے رواج بن گئے ہیں، ہماری روٹین غلط ہو گئی ہے نا. اسی طرح دیکھیں، آپ شام کو سارا دن کام کر کے ایک آدمی گھر جاتا ہے، تھکا ہارا ہے، لیٹ گیا ہے، اب اس نے کھانا کھایا ہے تو وہ کھانا کھاتے دھڑم لیٹ گیا. ہاں، اکثر گھروں میں ڈائننگ ٹیبل ہوتے ہیں لیکن کھانا بیڈ پہ کھایا ہے اور وہ ادھر سے پلیٹ اٹھانے کی دیر ہے تو وہ ادھر ٹانگیں سیدھی اور لیٹ. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ، آپ کھانا کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کوئی ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں، یا جس طرح آپ نے بھی بات کی آئس کریم کی، کلفے کی، یہ بھی نقصان دہ ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا سہل پسند طرز زندگی. صبح آفس گئے، گھر سے گاڑی پہ نکلے، آفس گئے، سارا دن بیٹھے رہے، وہاں سے نکلے گھر آگے، پھر آپ کے جسم کی حرکات و سکنات ہی نہیں ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہیں، آپ کی کوئی واک نہیں ہے، آپ کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. ہمارا جسم جو ہے اس کو تحریک چاہیے، جتنا جسم متحرک ہوگا. اس لیے کسی دانا نے کہا ہے نا کہ اپنے سر کو ٹھنڈا رکھو اور پاؤں کو گرم رکھو. کسی نے پوچھا بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ سر کو ٹھنڈا رکھنے کا مطلب ہے کہ غصہ نہیں کرنا، کول ڈاؤن رہنا ہے، اور پاؤں کو گرم رکھنے کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ چلیں. اب جتنا چلیں گے آپ اتنے تندرست رہیں گے، اور جتنا غصہ کم کریں گے اتنے زیادہ مسائل کم. جتنا غصہ کریں گے اتنے آپ کے وہ اس کا میدے پہ امپیکٹ آئے گا. یہ آج کل جو بیماریاں ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، یہ سارے آپ کے سسٹم کو خراب کرتے ہیں. بعض ایسے ہارمونز ہیں جسم کے اندر جو ہمارے جسم کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سسٹمز کو. اسٹریس ان کو کھا جاتا ہے، ٹینشن کھا جاتی ہے، انزائٹی کھا جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے نتیجتاً انسان مختلف بیماریوں کے لپیٹ میں آ جاتا ہے. ڈپریشن کس طرح سے متاثر کرتا ہے ہمارے معدے کو؟ کیا کنیکشن کیا ہے دونوں؟ دیکھیں، دماغ ہمارے جسم کا ڈرائیور ہے. اب وہ جو بھی کمانڈ دیتا ہے ہمارا پورا جسم اس کے مطابق کام کرتا ہے. جب آپ اس کو غیر ضروری کاموں میں الجھا لیں گے، مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں رستے میں، اگر آپ رستے میں ادھر ادھر کی چیزوں میں اگر آپ الجھتے رہیں گے، کبھی ادھر دیکھ، کبھی وہیں بیٹھ ہیں جی، کبھی کسی کے ساتھ، تو کیا آپ وقت پر یا جو آپ کا مقصد ہے اس کو حاصل کر پائیں گے؟ سیم ایز اٹ، جب دماغ کو آپ اس طرح کی غیر ضروری چیزوں میں غصے میں الجھا دیا، اب غصہ جو ہے وہ آپ کے جسم کی پوری کیمسٹری کو چینج کر دیتا ہے. بالکل. تو اس کو نارمل ہونے میں ٹائم لگے گا. سٹریس آپ کے اندر اداسی، پریشانی، اور اداسی جو ہے اس سے آپ کا اسٹمک جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے وہ تو کہیں اور مصروف ہو گیا. لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ٹینشن ہے، سٹریس ہے، انزائٹی ہے، تو وہ اس سے آپ کا دماغ اس کی توجہ بڑھتی ہے، وہ جسم کو اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتا جسم کے افعال کو. تو کیا ہوگا، جو افعال ہیں جسم کے وہ کمزور پڑ جائیں گے، وہ پوری طرح اپنی کارکردگی نہیں دکھا پائیں گے. نتیجہ دن کیا ہوتا ہے، مزید بیماریاں در بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں.
حکیم صاحب قبض کو بھی ام الامراض کہا جاتا ہے جی کہ جو قبض ہے اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو پہلے یہ بتا دیں کہ قبض ہوتی کیوں ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی دیسی علاج کس طرح سے ہم گھر میں رہتے ہوئے قبض کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ قبض ام الامراض ہے. ہمارے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں ان کی ماں ہے. وہ اس لحاظ سے کہ ہماری انتڑیاں جو ہیں وہ غذا جو معدہ ہضم کرتا ہے وہ جا کے ہماری انتڑیوں میں جب رکتی ہے تو انتڑیوں کے اندر جو ایک بڈز ہوتے ہیں جو غذائی اجزاء کو سک کر کے ان کو دوبارہ لیور کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب جب انتڑیوں کے اندر تعفن گندگی زیادہ دیر رکے گی، ایک تو وہ بڈز جو ہوتے ہیں وہ اضافی یا فضولیات جو ہوتے ہیں فضلے ان کے رکنے سے ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، ان کی وہ کارکردگی نہیں رہ پاتی. دوسرے نمبر پہ دیکھیں اگر کہیں پہ گندگی پڑی ہو تو وہاں سے بندہ گزرے تو آپ کی طبیعت کتنی مقدر ہوتی ہے، کتنی اس میں آتی ہے. تو ایک چیز آپ کے اندر اس سے آپ کے پورے دوسرے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ایک تو وہ اس سے تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ اپنا کام پوری طرح کر نہیں پاتے. تو ہوتا کیا ہے، انتڑیوں کی جب کارکردگی سست ہوتی ہے، ہمارے غذائی اجزاء جو ہیں ڈائٹ ایلیمنٹس جب ان کی یوٹیلائزیشن ہمارے مختلف اعضاء تک پراپر نہیں رہتی تو مختلف اعضاء بیماریوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر قبض ہے تو آپ کا معدہ بھی ڈسٹرب ہے، اگر آپ کو قبض ہے تو آپ کا جگر بھی ڈسٹرب ہے، آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہے. اس کے علاوہ جس میں یورک ایسڈ، کولیسٹرول، اس طرح بہت سارے جو جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ ان کا توازن بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے، ان میں اضافہ ہو جائے گا تو نتیجتاً بیماری آئے گی. ایک تو یہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے، وہ ہمارے جسم میں فائبر کا کم ہونا. ہم آج کل اس اپنے جو مصروف زندگی میں ہم نے ریشے دار چیزیں ان کا استعمال کم ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں، آپ گھر میں صبح دلیا یا کوئی دیسی روٹی گندم کی روٹی کھانے کے بجائے آپ راہ چلتے وہ سینڈوچ لیا، چائے پی اور ناشتہ ہو گیا. ایسے ہی آپ نے برگر لیا. یعنی وہ جو جتنی بھی میدے والی چیزیں، میدا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیوی کی طرح ہوتا ہے، وہ جو ہے کہ نہیں گم سی ہوتی ہے، وہ آپ کے سٹمک اور آپ کی انتڑیوں میں جا کے جمتا ہے، اس کی کارکردگی متاثر کرتا ہے. تو جب ایک اس کے پور ہی بند ہو گئے، جو سسٹم ہے اس کے بلاکج ہو گئی تو وہ کام کیا کرے گی. سب سے بڑی وجہ آج کل ہماری اس جتنے بھی یہ قبض کے سلسلے جڑے ہوئے امراض ہیں ان کی وجہ صرف میدے کا استعمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندم کو بھوسی سمیت استعمال کرو، جو آٹا ہے اس کا، یہ آپ کی صحت کا راز ہے. آپ نے فرمایا کہ سالن شوربے والا استعمال کرو. ہمارے یہاں کیا ہے، ہم فرائیڈ، آپ ہوٹل پہ جائیں آلریڈی سالن بنا ہوا ہے، یار انہوں فرائی کر کے دے، ہم اس کو ایک بار پھر فرائی کراتے ہیں، اس میں اضافی مسالے ایڈ کرواتے ہیں. ایک تو وہ چکنائی غیر معیاری ہے، ایک اس میں مسالہ تیز، اوپر سے وہ یعنی کھانے کو فرائی نہیں کروانا چاہیے. سر نہیں کروا، ہر چیز جیسے اگر پکوڑے آپ بناتے ہیں تو لام اللہ وہ تو ان کو تو وہ کرنا پڑے گا، لیکن ایک کھانا آلریڈی بنا ہوا ہے. صحت مند طرز زندگی یہ ہے، آپ کی کھانے کی عادت یہ ہے کہ آپ شوربے والا سالن استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو حکیم صاحب اگر کسی کو قبض ہو گئی ہے تو اس کا کیا علاج کیا کیا جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے؟ اس کے لیے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو فائبر کا استعمال فوری طور پہ شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کچی سبزیاں جس موسم میں جو بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. موسمی سبزیاں اور پھل. موسمی سبزی جیسے ٹماٹر یہ سدا بہار ہوتا ہے، یہ بہترین قسم کا اس میں فائبر ہوتا ہے، اس کو ایز اے سیلڈ یوز کریں. آج کل کھیرا ہے اس کو استعمال کریں، اب ٹماٹر استعمال کریں. سردیوں میں جیسے مولی گاجر ہوتی ہے اس کا اب زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ آج کل سیب ہے، اس میں بہت فائبر ہے، آڑو ہے، انگور ہے، ان چیزوں کا آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ دوپہر کا کھانا آپ کا یہی سبزیاں اور جو فروٹ ہے وہ مکس ہو. ناشتے میں آپ دلیا استعمال کریں، جو کا یا گندم کا، لیکن اس کو صحت مند بنانے کے لیے مزید اس میں اس کی غذائیت میں اضافہ کرنے کے لیے جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، ان چیزوں کو آپ گرائنڈ کر کے ٹھیک ہے اس میں مکس کریں، تاکہ ایک تو اس کے اندر فائبر کی چکناہٹ ابھر جائے گی. چونکہ یہ جو مغزیات ہوتے ہیں ان میں ان سیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہے جو جسم میں جمتی نہیں ہے، جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، تو وہ آپ کے جسم کی جو خشکی ہے اس کو ختم کر دے گی، اس کو ختم کرے گی.
اسی طرح اگر آپ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو بادام روغن اس کے رات کو سوتے وقت 2 سے 4 چمچ دودھ میں ملا کے پئیں، اپنے سالن میں شامل کر لیں، ویسے پی لیں۔ اس کے علاوہ کھجور جو ہے وہ بھی قبض ختم کرتی ہے، آپ کھانے کے ساتھ، رات کے کھانے کے ساتھ 5-6 کھجوریں استعمال کریں، اس سے فاقہ ہوگا۔ اگر بہت شدید قبض ہے تو پھر اس طرح کریں، آپ انجیر 3 سے 5 دانے عرق غلام میں رات کو بھگو کے رکھیں، صبح وہ آپ کھائیں، اس کے بعد وہی عرق پی لیں۔ 2-4 دنوں میں انشاءاللہ آپ کو قبض سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک اصول بنا لیں کہ آپ کھانے میں فائبر استعمال کریں، میدے سے بچیں۔ یہ جو جنک فوڈ ہے، یہ فاسٹ فوڈ جو ہے، یہ بازاری کھانے جو خاص کر چاول جو ہیں، ان چیزوں سے آپ بچیں۔ کھانا منع نہیں ہے، لیکن ان کی ذرا روٹین کم کر دیں، پورشن کنٹرول اس کو کنٹرول کر کے یوز کریں۔ تو حکیم صاحب کوئی ایسا نسخہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی دائمی قبض ہے تو اس کا فوراً سے علاج جس سے ممکن ہو سکے؟ اس کے لیے ایک گھریلو قہوہ ہوتا ہے، آپ سنا مکھی، سنڈ اور گلاب کی پتیاں، یعنی آپ نے 100 گرام لینی ہے سنڈ، 50 گرام سنا مکھی اور 25 گرام دیسی گلاب کی پتیاں، ٹھیک ہے، ان تینوں کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ آدھا چمچ 1 کپ پانی میں آپ نے پکانا ہے اس کا قہوہ، اسے ہم ہربل ٹی، بہترین ٹی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ آپ رات کو سوتے وقت لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی قبض دور ہوگی، آپ کا یورک ایسڈ، آپ کا کولیسٹرول، اگر آپ کو شیٹی کا پین ہے، اگر آپ کو کمر درد ہے، آپ کو کوئی جوڑوں میں درد ہے، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں وہ دونوں میں انشاءاللہ ان سے آپ کو فاقہ مل جائے گا، کیونکہ یہ سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں قبض سے۔ تو جب آپ کے جسم سے وہ فضول مادے نکلنا شروع ہوں گے تو آپ کو فاقہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ حکیم صاحب آپ نے جو قہوہ بتایا، اس میں سنڈ کا ڈیفینیٹلی استعمال جو ہے وہ بہت کارآمد رہا ہے۔ شروع سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہلدی اور سنڈ کا استعمال جو ہے بڑے افیکٹو ہوتا ہے۔ تو آپ نے 3 چیزیں بتائیں، سنا مکھی، سنڈ اور گلاب کی پتیاں، ان کا لے کے قہوہ، ان کو آپ خشک ہے تو ان کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں، جی، آدھی چمچ، اور جب یہ نہیں کہ آپ کو فیل ہو رات کو سوتے وقت اس کی روٹین بنا لیں۔ اس سے مطلب ہے آپ کو لوز موشن نہیں آتے، اس کی اجابت کھل کے ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے بادی، چونکہ زیادہ جو دردیں ہیں جسم کی وہ بادی کی وجہ سے، ہماری طب کی زبان میں سے باد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ناظرین، جس طرح سے حکیم صاحب نے ہمیں بہت ہی کارآمد ٹوٹکے بھی بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ بیت الامراض ہے جو ہمارا سٹمک ہے، اگر سٹمک درست ہے تو آپ تندرست ہیں، اگر سٹمک ٹھیک نہیں ہے، آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو مختلف بیماریاں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اسپیشلی خاص طور پر جو قبض ہے، قبض تو بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے نا، بواسیر عام ہو رہی ہے، قبض کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، بہت سارے جو امراض ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور حکیم صاحب نے 2 قیمتی اور نایاب ٹوٹکے ہمیں دیے ہیں، ایک قہوہ انہوں نے بتایا، اور دوسرا ہمیں انہوں نے انجیر کا جو عرق ہے وہ نکالنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ امید ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔